لکل حمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام زکوٰۃ کے متعلق ایک جدید مسئلے کے بارے میں صراحت کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ غریب کو دی جانے والی رقم زکوٰۃ میں شمار کر سکتے ہیں یا نہیں۔ تو اس حوالے سے تین چیزیں ہیں جس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جس غریب کو زکوٰۃ دی جا رہی ہے وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہو۔ مستحق زکوٰۃ ہوگا تو پھر جو ہے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم ہو سکتا ہے۔ اگر وہ مستحق زکوٰۃ نہیں ہے یعنی وہ فقیر شرعی کی کیٹیگری میں نہیں آتا تو اس کو زکوٰۃ بھی نہیں دی جا سکتی۔ اور اس حوالے سے فقیر شرعی کا جو معاملہ ہے یہ پہلے وضاحت سے بیان کر دیا گیا ہے، یعنی 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی جو مالیت ہے اتنے پیسے اس بندے کے پاس اضافی موجود نہ ہوں، کیونکہ کم از کم اگر کسی کے پاس اتنے پیسے موجود ہوئے تو وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق نہیں ہے۔ لہٰذا اگر وہ غریب فقیر شرعی ہے تو اس کو زکوٰۃ کی صورت میں پیسے دیے جا سکتے ہیں، اور جو بھی تھوڑا تھوڑا اس بندے نے اس کو پیسے دیے ہیں اس کو زکوٰۃ کے اندر شمار کر سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے جو اس کے اندر قابل لحاظ ہے کہ جو وہ کسی غریب کو مستحق زکوٰۃ کو تھوڑے تھوڑے پیسے دیتا رہا، صدقہ کرتا رہا، وہ زکوٰۃ کی نیت سے اس نے پیسے دیے ہوئے ہوں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلے مطلقاً نفلی صدقہ کرتا رہے اور بعد میں جب زکوٰۃ دینے کی باری آئی تو بولے میں نے سال کے اندر جو ہے نا وہ اتنے پیسے دے چکا ہوں، لہٰذا وہ بھی اب زکوٰۃ کے اندر شمار کیے جائیں گے۔ تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ جب مال دیا جائے تو زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے اس کو الگ کیا جائے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کی نیت سے کسی مستحق زکوٰۃ کو پیسے دیے جائیں تو پھر ایسی صورت کے اندر ان پیسوں کو زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز جو قابل لحاظ ہے وہ یہ ہے کہ وہ بندہ کہ جو کسی غریب کو پیسے دے رہا ہے تھوڑے تھوڑے کر کے، وہ مالک نصاب بھی ہو۔ مالک نصاب بننے کے بعد جب اس نے کسی فقیر شرعی کو پیسے دیے تو اب وہ پیسے زکوٰۃ کے اندر شمار کیے جا سکتے ہیں، کیونکہ مالک نصاب بننے سے پہلے جو بندہ صدقہ و خیرات کرتا ہے شرعی اعتبار سے اس مال کو زکوٰۃ کے اندر شمار نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ ابھی وہ مالک نصاب بنا ہی نہیں ہے۔ اور مالک نصاب کے اندر کم از کم جو 52.5 تولے چاندی کی مقدار کی مالیت ہے، اتنے پیسے اس بندے کے پاس موجود ہوں۔ اتنے پیسے اگر کسی بندے کے پاس موجود ہیں، مالک نصاب بن گیا ہے اور زکوٰۃ کی نیت سے وہ تھوڑا تھوڑا سال بھر دیتا رہا، تو جس کو دیتا رہا وہ بھی مستحق زکوٰۃ ہے، تو سال کے آخر میں جتنے پیسے اس بندے نے دیے ہیں اتنے پیسے جو ہے نا وہ زکوٰۃ کے اندر شمار کیے جا سکتے ہیں۔ اتنے پیسوں کی اس بندے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اگر ان تین چیزوں کا لحاظ کیے بغیر وہ صدقہ و خیرات کرتا رہا تو اس کی طرف سے وہ صدقہ نفلی شمار کیا جائے گا، بہرحال زکوٰۃ اس کو پھر دوبارہ دینی پڑے گی۔ تو اس حوالے سے علماء نے بھی صراحت فرمائی ہے، فتاوی عالمگیری کے اندر بھی اس مسئلے کی صراحت فرمائی۔ ارشاد فرمایا وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ بَعْدَ مِلْكِ النِّصَابِ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ۔ فرمایا مالک نصاب بننے سے پہلے وَيَجُوزُ تَعْجِيلُ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کے اندر جلدی کرنا یعنی ایڈوانس میں زکوٰۃ دے دینا یہ شرعاً جائز ہے، لیکن کب؟ بعد ملک النصاب، مالک نصاب بننے کے بعد۔ وَلَا يَجُوزُ قَبْلَهُ، مالک نصاب بننے سے پہلے وہ اس طرح نہیں کر سکتا۔ تو مالک نصاب کم از کم وہ بندہ ہو تو پھر جو زکوٰۃ دیتا رہا اس کو بعد میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی اس طرح کے مسئلے کی صراحت فرمائی۔ فرمایا مالک نصاب پیشتر سے چند سال کی بھی زکوٰۃ دے سکتا ہے، یعنی پہلے سے ایڈوانس سے، لیکن وہ مالک نصاب ہو۔ لہٰذا مناسب یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا زکوٰۃ میں دیتا رہے، ختم سال پر حساب کرے، اگر زکوٰۃ پوری ہو گئی تو فابیہا، بہت بہتر، اچھی بات ہے، اس کی زکوٰۃ نکل گئی۔ اور اگر کچھ کمی ہے تو جو ہی اسلامی تاریخ کے مطابق سال ہوا تو اب فوراً دے دے کہ تاخیر جائز نہیں ہے، کہ نہ اس کی اجازت کہ اب تھوڑا تھوڑا کر کے ادا کرے، بلکہ اب چونکہ سال مکمل ہو چکا ہے لہٰذا جتنی زکوٰۃ باقی رہ گئی بلکہ فی الفور ادا کریں، بلکہ جو کچھ باقی ہے کل فوراً ادا کر دے، اور زیادہ دے دیا ہے تو سال آئندہ میں مجرہ کر دے، یعنی آئندہ سال کے اندر بھی اس کو زکوٰۃ کے زمرے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال فقہاء نے بھی اس مسئلے کی صراحت فرمائی ہے کہ اگر ان تین چیزوں کا لحاظ رکھا جائے تو ایسی صورت کے اندر جو غرباء میں تھوڑی تھوڑی رقم تقسیم کی جاتی ہے اس کو پھر سال کے اینڈ کے اوپر زکوٰۃ میں شمار کیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔